بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کی دو کڑیاں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم عظیم مجاہد اور جرنیل سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے واقعات آپ کے گوش گزاریں گے۔ حضرت سعد بن وقاص ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی۔ آپ کا نام سعد اور کنیت ابو الاسحاق تھی۔ آپ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماموں کہتے اور ایک بار صحابہ سے کہنے لگے، یہ میرا ماموں ہے، ایسا کسی کا ماموں ہو تو دکھائیے۔ آپ کا شمار پہلے 7 اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام ظاہر نہ کرنے کا حکم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریبی پہاڑوں میں چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے تو ایک کافر اچانک ادھر آ نکلا اور تنگ کرنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص کو غصہ آیا، پاس ایک ہڈی پڑی تھی، آپ نے وہ ہڈی اٹھائی اور اس کافر کو دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان تھے جن کے ہاتھوں اسلام کی حمایت میں کسی کا خون بہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں بند تھے تو آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تھے۔ یہ 3 سال بہت کٹھن تھے، کئی دن کھانا میسر نہ ہوتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ادھر کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو سخت بھوک محسوس ہوئی، مجھے سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے اسے دھویا اور خشک کیا، کوٹ کر ستو کی طرح پانی میں گھولا اور پی گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، تلاوت کے بہت شوقین تھے، رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتے، کثرت سے روزے رکھتے، تہجد کے بہت زیادہ پابند تھے۔ آپ کے اسلام لانے پر آپ کی والدہ سخت ناراض ہوئیں۔ آپ کو اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی، ان کے ہر حکم کی تعمیل اپنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ والدہ نے 3 دن تک کھانا نہ کھایا اور کہا، کلمہ چھوڑ دو، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بہن بھائیوں نے کہا، ماں کی جان نکل جائے گی، ان کی بات مان لو، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ماں کی ایک جان کی بات کرتے ہو، ہزاروں جانیں بھی قربان ہو جائیں تو میں کلمہ نہ چھوڑوں گا۔ آپ انتہائی بہادر اور عقل مند ہونے کی وجہ سے باروب شخصیت کے مالک تھے، تیر اندازی میں لاجواب مہارت رکھتے تھے۔ غزوات اور دیگر جنگوں میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ جنگ احد میں جب بھگدڑ مچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آپ نے اپنا حصار مضبوط کر لیا اور دشمن پر تیر چلانے لگے۔ جب دشمن پر تیر چلاتے تو ساتھ ساتھ کہتے، اے اللہ،
یہ تیرا تیر ہے، اسے دشمن کے سینے میں گاڑ دے۔ جب ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر نشانے پر لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، واہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ دعا اور الفاظ کسی اور کے لیے کبھی نہیں کہے۔ بحر سیر اور مدائن کے درمیان دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مدائن میں مسلمانوں کے حملے کو روکنے کے لیے پل توڑ کر کشتیاں روک لی تھیں۔ اس لیے جب مسلمان دجلہ کے کنارے پہنچے تو اسے عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لے کر دریائے دجلہ میں گھوڑا ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر ساری فوج دریا میں اتر گئی۔ نہایت اطمینان سے دریا عبور کرتے ہوئے اللہ کی مدد سے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ ایرانی دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ تھے اور کہہ رہے تھے، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ علامہ اقبال نے مشہور نظم شکوہ میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آگے جا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کسی کی کوئی چیز وہاں رہ تو نہیں گئی؟ تو ایک صحابہ نے کہا، میرا لکڑی کا پیالہ تھا جو پانی میں رہ گیا۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ پیالہ واپس کرے۔ اللہ کے حکم سے وہ پیالہ پانی کی لہر نے واپس کر دیا۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایمان والوں کو اللہ ایسے ہی اپنے معجزات دکھاتا ہے اور فتح یاب کرتا ہے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج سمیت مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ ایرانی بھاگ چکے تھے، مدائن فتح ہو گیا۔ کسرا کے ایوان میں منبر نصب کیا گیا، اذان حق بلند ہوئی، ہر طرف توحید کا دلکش نغمہ گونجا۔ یہاں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ مدائن فتح ہوا تو پورے عراق عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاعت اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی وسعتوں میں اپنا گراں قدر حصہ ڈال کر 55 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔